أرسل من المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سورة صاد مكية وهي 88 آية و5 ركوعات. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال
وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب صدق الله مولانا العظیم۔ سورہ صافات کا آخری رکوع 5واں، سورہ صاد کا ایک رکوع۔ ترجمہ آیت نمبر سے 139 سے ہے 1379۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً یونس صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ اذ ابق الى الفلک المشحون، بتائیں جلدی سے کیا واقعہ ہے؟ جب وہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ اختصار کے ساتھ سورہ یونس میں بھی گزر چکا ہے، اور سورہ انبیاء میں بھی۔ وہ عراق کے شہر نینوا میں بھیجے گئے تھے، اور انہوں نے ایک عرصے تک اپنی قوم کو ایمان لانے کی دعوت دی، اور جب وہ نہ مانی تو انہیں متنبع کر دیا کہ اب تم پر 3 دن کے اندر اندر عذاب آ کر رہے گا۔ قوم کے لوگوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام چونکہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اس لیے اگر وہ بستی سے چلے جاتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے۔ اس کے بعد یونس اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بستی چھوڑ کر باہر چلے گئے۔ ادھر بستی کے لوگوں نے جب دیکھا کہ آپ بستی میں نہیں ہیں اور کچھ عذاب کے آثار بھی محسوس کیے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ توبہ کی، جس کے نتیجے میں ان سے عذاب ٹل گیا۔ حضرت یونس کو ان کی توبہ کا حال معلوم نہیں تھا، اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ 3 دن گزر گئے اور عذاب نہیں آیا تو انہیں ڈر ہوا کہ اگر میں بستی میں واپس جاؤں گا تو بستی والے مجھے جھوٹا بنائیں گے، اور اندیشہ یہ بھی کہا تھا کہ جھوٹا سمجھ کر قتل نہ کر دیں۔ اس لیے اس خوف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا حکم آنے سے پہلے ہی وہ اپنی بستی میں جانے کے بجائے سمندر کی طرف نکل کھڑے ہوئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے جو آدمیوں سے بھری ہوئی تھی۔ فی الفلک المشحون، بھری ہوئی کشتی، سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر پیغمبر ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ بات پسند نہیں آئی کہ آپ اللہ تعالیٰ کا حکم آنے سے پہلے بستی کو چھوڑ کر کیوں چلے گئے۔ بڑے لوگوں کی معمولی چوک پر بھی گرفت ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ کشتی وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے ڈوبنے کے قریب آ گئی، اور قرعہ اندازی کی گئی کہ ایک شخص کو کشتی سے باہر پانی میں اتارا جائے۔ کئی مرتبہ قرعہ ڈالا گیا اور ہر بار قرعے میں انہی کا نام نکلا، چنانچہ انہیں پانی میں پھینک دیا گیا۔ جہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی آپ کی منتظر تھی، اس نے آپ کو نگل لیا اور آپ کے کچھ عرصے مچھلی کے پیٹ میں رہے، جیسا کہ سورہ انبیاء میں گزرا ہے۔ وہاں آپ یہ تسبیح پڑھتے رہے کہ کیا پڑھتے رہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین۔
ان کو مچھلی والا کہتے ہیں، مچھلی والے پیغمبر۔ وزنون، ذنون مصری بھی ہیں ایک اللہ کے ولی نیک۔ فساہم فکان من المدحضین، پھر وہ قرآن اندازی میں شریک ہوئے اور قرعے میں مغلوب ہو گئے، مغلوب ہوئے۔ فالتقمہ الحوت وہو ملیم، پھر مچھلی نے انہیں نگل لیا جبکہ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے۔ فلولا انہ کان من المسبحین، ٹاس ماس کرنا یہ کوئی اتنا ناجائز بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، ٹاس کہیں گے نا اس کو، قرآن اندازی کو کیا کہیں گے؟ لاٹری، لیکن لاٹری شاٹری کا کاروبار ایسا کاروبار جس کے اندر مبہم چیز چھپائی ہو اور کسی میں کچھ نکلے کسی میں خالی نکلے تو وہ غلط ہے، وہ ناجائز ہے، وہ لاٹری قرآن اندازی وہ صحیح نہیں ہے۔ فلولا انہ کان من المسبحین، چنانچہ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے۔ کون سی تسبیح؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا لبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو وہ اس دن تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے جس دن مردوں کو زندہ کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ زندگی اس مچھلی کو بھی دے دیتے، ان کو بھی دے دیتے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، پھر ہم نے انہیں ایسی حالت میں ایک کھلے میدان میں لا کر ڈال دیا کہ وہ بیمار تھے۔ تسبیح پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ انہیں ایک کھلے میدان کے کنارے لا کر ڈال دے، چنانچہ ایسا ہوا۔ اس وقت یونس علیہ السلام بہت کمزور ہو چکے تھے، اور بعض روایت میں ہے کہ ان کے جسم پر بال نہیں رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک درخت اگایا، بیل وغیرہ۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ کدو کا درخت تھا، اس سے انہیں یہ سایہ بھی حاصل ہوا، اور شاید اس کے پھل کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے علاج بھی بنا دیا۔ نیز وہاں ایک بکری بھیج دی گئی جس کا آپ دودھ پیتے رہے یہاں تک کہ تندرست ہو گئے۔ بکری نے دودھ پیا کرو، بکری رکھڑا کرو، مینڈا کرو۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور ان کے اوپر ایک بیل دار درخت اگا دیا۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ، اور ہم نے انہیں 1,00,000 بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجا تھا۔ سمجھ آ رہی بات کہ نہیں سمجھ آئی؟ 1,00,000 کسے بولتے ہیں؟ 100,000، 100 100 اور الفا 1000، یعنی 100,000 مطلب۔ فآمنوا فمتعناهم إلى حين، پھر وہ ایمان لے آئے تھے اس لیے ہم نے انہیں ایک زمانے تک زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا، جیسا کہ پرد کیا گیا کہ یونس علیہ السلام سورہ یونس میں بھی گزر چکا ہے کہ حضرت یونس کی الا آمن قوم الا، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم عذاب کے آثار دیکھ کر عذاب آنے سے پہلے ایمان لے آئی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے عذاب کو ہٹا دیا تھا، اور وہ ایمان لا کر ایک عرصے تک زندہ رہے۔ یہ صرف انہی کے ساتھ ہوا اور نہیں ہوا کسی ساتھ، اور آثار آ بھی جاتے تو بس گیا، نبی ہٹ گئے، لیکن یہ ہے کہ نبی کو حکم ہوتا ہے تب وہ جاتے ہیں، ان کو حکم ہوا نہیں تھا نا۔ فَاسْتَفْتِهِمْ عَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، اب ان مکہ کے مشرکوں سے پوچھو کہ کیا اے پیغمبر تمہارے رب کے حصے میں تو بیٹیاں آئی ہیں اور خود ان کے حصے میں بیٹے، جیسے کہ سورت کے شروع میں عرض کیا گیا مکہ مکرمہ کے بت پرست فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ یہاں سے ان کے اس بیہودہ عقیدے کی تردید ہو رہی ہے، رد ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ یہ بت پرست اپنے لیے بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ کیا کرتے تھے؟ وہ زندہ درگور کرتے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اول تو یہ فرما رہے ہیں یہ کیسے غضب کی بات ہے کہ تم اپنے لیے تو بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیوں کا عقیدہ رکھتے ہو۔ پھر آگے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی اولاد کی ضرورت نہیں ہے، نہ بیٹوں کی نہ بیٹیوں کی۔ تو انسانوں اور جنات میں مذکر مونس ہوتا ہے، فرشتوں میں یہ سسٹم نشتد ہے، فرشتے نہ مذکر ہیں، لا مؤنثہ ولا مذکرہ، نہ مؤنث ہے نہ مذکر ہیں، کیونکہ ان کا سسٹم اللہ تعالیٰ نے وہ نسل والا کام چلانا ہی نہیں تھا نا، وہ بس جو پیدا ہو گیا وہ پیدا ہو گیا، جس کی عمر ہے بس وہ پیدا ہو گیا، نور سے ایک ہی جنس ہے ان کی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جس طرح کی جنس انسانوں ہیں جنات میں ہے اس طرح کی جنس ان میں نہیں ہے، جوڑے موڑے نہیں ہوتا ان کے، یہ نہیں کہ بھائی کوئی کہے کہ کوئی یہ جبریل ہیں یا ان کی جبریلی ہیں، اس طرح نہیں ہے، فرشتے ہیں۔ ام خلقنا الملائکۃ اناثا وهم شاہدون،
یا پھر جب ہم نے فرشتوں کو عورت بنایا تھا تو کیا یہ دیکھ رہے تھے، آن لائن دیکھ رہے تھے، لائیو نظارہ کر رہے تھے، یا پیدائش ہو رہی تھی؟ کوئی ریکارڈ ہے ان کے پاس؟ کوئی واٹس ایپ ریکارڈنگ ہے، زوم ریکارڈنگ ہے، کوئی یوٹیوب پہ ہے، کوئی ان کا چینل ہے، یا وہاں پہ دیکھتے ہیں؟ آج کل یہی مثالیں دی ہیں کہ نا، کون سی مثالیں دی ہیں؟ یا کوئی انہوں نے پکی ٹھکی کوئی جنات نے خبر لا کے دی؟ ان کے لیے تو یہ کہا جا سکتا ہے اس وقت جنات ہیں، جنات نے بتایا، کوئی ثبوت لائیں، یا ویسے ہی جنات نے بھی ایک کل سچی اور 99 جھوٹی؟ سمجھ آئیے؟ دیکھ رہے تھے نہیں؟ الا انہم من افکہم لیقولون، یاد رکھو خبردار، یہ اپنی من گھڑت بات کی وجہ سے کہتے ہیں جھوٹ بات۔ ولد اللہ وانہم لکاذبون، کہ اللہ کے لیے کہ کوئی اولاد ہے اور یہ لوگ یقینی طور پر جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے۔ اصطفى البنات علی البنین، کیا اللہ نے بیٹوں کے بجائے بیٹیاں پسند کی ہیں؟ کرنی ہو تو بیٹے کروانا، بیٹے بھی نہیں ہیں، سمجھ آئیے؟ اگر بیٹے ہوتے تو حضرت عزیر ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام بیٹے جو کہہ رہے ہیں، تو اللہ کہتا نا بیٹے ہیں جی، اللہ بیٹے، اللہ کو کیا چاہیے بھائی؟ بیٹے بیٹیوں کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے، اس کو کسی ساتھی کی ضرورت نہیں ہے۔ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسا انصاف کرتے ہو، لیٹ آتے ہو؟ افلا تذکرون، بھلا کیا تم اتنا بھی دھیان نہیں دیتے کہ جلدی آنا چاہیے؟ ہم لکم سلطان مبین، یا اگر تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے، فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین، تو لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو۔ وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا ولقد علمت الجنۃ انہم لمحضرون، اور انہوں نے اللہ اور جنات کے درمیان بھی نسبی رشتہ داری بنا رکھی ہے، حالانکہ خود جنات کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ لوگ مجرم بن کر پیش ہوں گے۔ یہ ان مشرکین کے ایک اور بےہودہ عقیدے کی تردید ہے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جنات کے سرداروں کی بیٹیاں فرشتوں کی مائیں ہیں، شاباش ہے، گویا العیاذ باللہ وہ اللہ تعالیٰ کی بیویاں ہیں، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اتنی ہمت تو عیسائیاں بھی نہیں ہوئی کہ وہ مریم کو بیوی کہیں۔ قادیانی نے کتنی بڑی گستاخیاں بکواسات کی ہیں، سمجھ آئیے؟ کبھی حجر اسود کہتا ہے، کبھی بیوی کہتا ہے، کبھی کفری الفاظ بکتا ہے، یہ ان سے بڑا خبیث، سمجھ آئیے، بدماش بےہودہ بندہ ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ سبحان اللہ عما یصفون، کیونکہ جو باتیں یہ بناتے ہیں اللہ ان سب سے پاک ہے۔ الا عباد اللہ المخلصین، البتہ اللہ کے برگزیدہ بندہ محفوظ رہیں گے، وہ ان کو کچھ نہیں ہوگا، جنت میں جائیں گے۔ فإنکم ما تعبدون، کیونکہ تم اور جن کی وہ تم عبادت کرتے ہو، ما انتم علیہ بفاتنین، وہ کسی کو اللہ کے بارے میں گمراہ نہیں کر سکتے، الا من هو صال الجحیم، سوائے اس شخص کے جو دوزخ میں جلنے والا ہو۔ وما منا الا له مقام معلوم، اور فرشتے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک معین مقام ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، اور ہم تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صف باندھے رہتے ہیں، صفاً صفا، وہ تو ان کے بارے میں آتا ہے نا قیامت میں جب ہوں گے، لیکن یہ بھی صف باندھے ہوتے ہیں، سمجھ آئیے؟ ان کی صفیں ایسی نہیں ہوتی ہیں، ان کی صفیں ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، اس طرح لڑی بنی ہوتی ہے، یعنی سیدھی، سمجھ آئیے؟ ایک کے اوپر دوسرا ہوتا ہے۔ بہرحال مختلف روایتیں ہیں اس میں بھی، کوئی یہ بھی کہتے ہیں ایسی بھی ہوتی ہیں، کوئی کہتے ہیں ایک کے اوپر دوسرے ہوتے ہیں، روایات میں اختلاف ہوتا ہے بھائی۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور ہم تو اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں، یعنی خود فرشتے تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں نہیں کہتے، بلکہ اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہیں۔ کی کرتے ہیں؟ ما عبدناک حق عبادت کے، ما عرفناک حق معرفتک، قریب ترین بھی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ عبادت کا حق ادا نہ کر سکے اور نہ اللہ کو پہچانے کا حق ادا کر سکے۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور یہ کافر لوگ پہلے تو یہ کہا کرتے تھے، لو انت عندنا ذکر من الاولین، کہ اگر ہمارے پاس پچھلے لوگوں کی طرح کوئی نصیحت کی کتاب ہوتی، لَكُنَّا عباد اللہ المخلصین، تو ہم بھی ضرور اللہ کے برگزیدہ بندوں میں شامل ہوتے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح، اور اس سے پہلے یہ بت پرست یہودی اور عیسائیوں سے یہ کہتے تھے کہ اگر ہم پر کوئی آسمانی کتاب اتری تو ہم تم سے زیادہ اس کو مان کر اس پر عمل کریں گے۔ یہی مضمون سورہ فاطر میں بھی گزرا ہے۔ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پھر بھی انہوں نے کفر کی روش اختیار اپنائی ہے، اس لیے انہیں سب پتہ چل جائے گا۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اور ہم پہلے ہی اپنے پیغمبر بندوں کے بارے میں یہ بات طے کر چکے ہیں، کیا انہم لہم المنصورون، کہ یقینی طور پر ان کی مدد کی جائے گی۔
وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے لشکر کے لوگ ہی غالب رہتے ہیں۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، لہذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم کچھ وقت تک ان لوگوں سے بے پرواہ ہو جاؤ۔ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور انہیں دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ کیا دیکھ لیں گے؟ فَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، بھلا کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ کفار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق اڑانے کے انداز میں کہا کرتے تھے کہ آپ جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہیں وہ ابھی جلدی کیوں نہیں آ جاتا؟ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، سو جب ان کے صحن میں اترے گا تو جن لوگوں کو خبردار کیا جو تھا ان کی وہ صبح بہت بری صبح ہوگی۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، اور تم کچھ وقت ان لوگوں سے بے پرواہ ہو جاؤ۔ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ کیا دیکھ لیں گے؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، تمہارا پروردگار عزت کا مالک ان سب باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بناتے ہیں، شرک وغیرہ۔ وسلام علی العباد وسلام علی المرسلین، اور سلام پیغمبروں پر، انبیاء علیہم السلام، بولا کرو انبیاء علیہم السلام، والحمدللہ رب العالمین، اور تمام تر تعریف اللہ ہی کی ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ سورہ صاد کا ایک رکوع پڑھا ہم نے، صاد والقرآن ذی ذکر، صاد قسم نصیحت میرے قرآن کی ہے، یعنی الحروف مقطعات میں سے جن کا صحیح مطلب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ دیکھیے سورۃ بقرہ کی پہلی آیت پر ہمارا اشیاء اور قرآن کریم میں جو قسمیں کھائی گئی ہیں ان کے بارے میں پچھلی سورۃ صافات کا پہلا اشیاء۔ بل الذین کفروا فی عزت وشقاق، کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا وہ کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے اپنایا ہے کہ وہ بڑائی کے گھمنڈ اور ہٹ درمی مبتلا ہیں۔ یہ ترجمہ اس جملے کی اس ترکیب پر مبنی ہے جو علامہ آلوسی نے ازہر کہہ کر نقل کی ہے، روح المعانی جلد نمبر 23 صفحہ 217۔ کما اہلکنا من قبل من قرن فنادوا ولا حین مناص، اور ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کیا تو انہوں نے اس وقت آوازیں دی جب چھٹکارے کا وقت رہا ہی نہیں تھا، سمجھے، جب وقت گزر گیا۔ وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، اور ان قریش کے لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا ہے کہ خبردار کرنے والا انہی میں سے آ گیا، اور ان کافروں نے یہ کہہ دیا کہ وہ جھوٹا جادوگر ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا اس نے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود میں تبدیل کر دیا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلہتکم ان ھذا لشیء یراد، اور ان میں کے سردار لوگ یہ کہہ کر چلتے بنے کہ چلو اور اپنے خداؤں کی عبادت پر ڈٹے رہو، یہ بات تو ایسی ہے کہ اس کے پیچھے کچھ اور ہی ارادے ہیں۔ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کے ذریعے معاذ اپنا اقتدار قائم کرنا چاہتے ہیں، کوئی سیاسی مقصد ہے، نعوذ باللہ۔ ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان هذا الا اختلاق، ہم نے تو یہ بات پچھلے دین میں کبھی نہیں سنی اور کچھ نہیں، یہ من گھڑت بات ہے۔ انزل علیہ الذکر من بیننا بل هم فی شک من ذکری بل لما یذوقوا عذاب، کیا یہ نصیحت کی بات ہم سب کو چھوڑ کر اسی شخص پر نازل کی گئی ہے؟ اصل بات یہ ہے یہ لوگ میری نصیحت کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں بلکہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، تمہارا رب جو بڑا داتا بڑا صاحب اقتدار ہے، کیا اس کی رحمت کے سارے خزانے انہی کے پاس ہیں؟ ام لهم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقوا فی الاسباب، یا پھر آسمان اور زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کی بادشاہت ان کے قبضے میں ہے، پھر تو انہیں چاہیے کہ رسیاں تان کر اوپر چڑھ جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یہ لوگ اس طرح اعتراضات کر رہے ہیں جیسے نبوت جو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک حصہ ہے ان کے اپنے اختیار میں ہے کہ یقسمون، کہ جسے یہ چاہیں اسے نبی بنایا جائے اور جسے یہ نہ پسند کریں اسے نبوت نہ دی جائے۔ یعنی اگر یہ اتنے وسیع اختیارات کے مالک ہیں تو ان میں رسیاں تان کر آسمان پر چڑھنے کی بھی طاقت ہونی چاہیے، جو ظاہر ہے کہ انہیں حاصل نہیں ہے، اس لیے آسمان و زمین کی معلومات پر انہیں کیا اختیار ہوگا جس کی بنا پر وہ یہ رائے دیں کہ فلاں کو نبی بنا جائے اور فلاں کو نہ بنا جائے۔ جند ما ہنالک محزوم من الاحزاب، ان کی حقیقت تو یہ ہے کہ یہ مخالف گروہوں کا ایک لشکر سا ہے جو یہیں پر شکست کھا جائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ جو بڑی بڑی فرقوں میں پہلے گزری ہیں ان کے مقابلے میں یہ لوگ ایک چھوٹا سا لشکر ہیں جو خود اپنے وطن میں شکست کھا جائے گا۔ یہ فتح مکہ کی پیشن گوئی ہے اور واقعہ بھی یہی ہوا کہ یہ سارے بڑے بولنے والے فتح مکہ کے موقع پر ایسی شکست کھا گئے کہ مکہ مکرمہ پر ان کا کوئی اقتدار باقی نہ رہا۔ کذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد، ان سے پہلے نوح کی قوم عاد اور میخوں والے فرعون نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا۔ وثمود وقوم لوط واصحاب الایکۃ اولئک الاحزاب، اور قوم ثمود اور قوم لوط کی قوم اور ایکا والوں نے بھی وہ تھے مخالف گروہ کے لوگ۔ ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس نے پیغمبروں کو نہ جھٹلایا ہو، اس لیے میرا عذاب
بجا طور پر نازل ہو کر رہے گا۔ آیت نمبر 14 تک سورہ صاد کا ہوا ترجمہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔